ابن ابی حدید معتزلی اہل سنت کا معتبر نام شرح نہج البلاغہ کے ایک مرحلے پہ لکھتا ہے کہ جب جنگ صفین تیار ہو گئی، مولا کے مخالفوں کی طرف سے مسلسل اکسایا جا رہا تھا کہ وہاں سے اب علی کی طرف سے حملہ ہو، حتیٰ اگر کوئی ان کے قریب سے گزر جاتا تھا تو اس کو مار کر اس کی لاش گھوڑے پر باندھ کر بھیج دیا جاتا تھا مولا کے لشکریوں کی طرف تاکہ یہ غصے میں آئیں۔ جنگ کا ماحول مکمل تھا، یہاں بھی صفیں لگی ہوئی تھی، وہاں بھی لشکر جمع تھا، مگر مولا جنگ کو مؤخر کر رہے تھے، مسلسل مؤخر کر رہے تھے۔ جب کئی دن تک مولا کائنات نے جنگ کو مؤخر رکھا، وہاں سے شروع ہو چکا، وہاں سے آغاز ہو چکا، مگر مولا جواب دینے کے لیے اجازت نہیں دے رہے تھے، نقصان بڑھ رہا تھا۔ تو کچھ لوگ مولا کی خدمت میں آئے اور کہا، یا علی، ہمارے لشکر میں آپ کے بارے میں دو نامناسب باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے لشکری، مسلمان لشکری، آپ کے ساتھی آپ کے بارے میں دو نامناسب باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ کر رہے ہیں کہ علی کو موت سے ڈر ہے، دوسری بات یہ کر رہے ہیں کہ پھر شامی لشکر اسلامی تعلیمات کا مخالف نہیں ہے، اگر شامی لشکر اسلامی تعلیمات کا مخالف یا دشمن ہوتا تو علی اب تک جنگ شروع کر دیتے۔ میرے مولا نے ایک سرد آہ بھری، فرمایا دونوں باتیں غلط ہیں، نہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے کہ جب علی بچپن میں موت سے نہ ڈرا تو بڑھاپے میں کیا ڈرے گا؟ جب علی جوانی میں موت سے نہ ڈرا تو اب بڑھاپے میں علی، ضعیف العمری میں علی موت سے کیا ڈرے گا؟ تقریباً 60 سال سے زیادہ عمر ہے اس وقت مولا علی کی۔ اور پھر فرمایا دوسری بات بھی غلط ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے حامل نہیں ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کے مخالف ہیں۔ کہا پھر کیوں آپ دیر کر رہے ہیں؟ تو ایک بڑا تاریخ ساز حسین جملہ میرے مولا علی کی زبان مبارک پر آیا، فرمایا عسیٰ ان یہتدی منہم احد، میں انتظار کر رہا ہوں ان میں سے کوئی ایک ہدایت پا جائے، میں پورے لشکر کو ہدایت کا انتظار نہیں ہے، کوئی ایک نکل کر آ جائے۔ پھر جب میرے مولا نے آغاز، وہاں سے حملے ہو رہے تھے، حضرت نے فرمایا پھر اجازت دی، حضرت نے فرمایا آپ جنگ کا آغاز کرو، جواب دو انہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت نے فرمایا ہمارے درمیان بہترین قاری کون ہے؟ تو ایک مولا کے چاہنے والے نے آگے بڑھ کر کہا مولا میں خوش لہنی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا اس ٹیلے پر کھڑے ہو جاؤ اور سورہ نبا پڑھو۔ اس نے بلند آواز سے سورہ نبا کی تلاوت کی، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذین هم فیہ مختلفون۔ جب وہ تلاوت سورہ نبا کرنے لگا تو میرے مولا نے ایک اور شخص کو آواز دی، تمہارا لہن بھی بہت اچھا ہے، تم اس چیلے پہ کھڑے ہو کر کہو اتعرفون عن النبأ العظیم، تم جانتے ہو کہ نبأ العظیم کیا ہے؟ ادھر سے قرآن کی تلاوت رکتی تھی، ادھر سے وہ آواز لگاتا تھا۔ تو ایک گھوڑ سوار دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کیا ہے نبأ العظیم، کیا ہے بڑی خبر، کون سی ہے بڑی خبر جس کے بارے میں سورہ نازل ہوا ہے، کون سی عظیم خبر ہے جس کے بارے میں لوگ لڑیں گے اور لوگ اختلاف کریں گے؟ مولا خیمے سے نکل کر آئے، گھوڑے پر بیٹھ کے فرمایا انا واللہ نبأ العظیم، میں ہی نبأ العظیم ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے ہدایت دینے کا۔ میرے مولا چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے کوئی ایک ہدایت پا جائے، کوئی اس دروازے سے نہ جانے پائے، کوئی یہ نہ کہے مجھ پر حجت تمام نہیں ہوئی تھی، مجھ پر بات روشن نہیں ہوئی تھی، میں سمجھ نہیں پایا تھا۔